تحریک انصاف اور اس کے بانی چیئرمین موروثیت کے خلاف رہے، لیکن ان کے جیل میں جانے کے بعد اور بار بار احتجاجی تحریکوں سے ایک بات مکمل طور پر واضح ہو گئی ہے کہ کسی نہ کسی سطح پر تحریک انصاف میں بھی فیملی پالیٹکس کی جڑیں مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ بانی چیئرمین کی فیملی کے 3 کردار ایسے ہیں جو پچھلے کئی ماہ سے سیاست میں ایکٹیو ہیں۔ پہلے نمبر پر بانی چیئرمین کی بہن علیمہ خان، اس کے بعد بانی چیئرمین کی اہلیہ بشرا بی بی، اور تیسرے نمبر پر بشرا بی بی کی بہن مریم بٹو۔ آج بیرسٹر گوہر کا تازہ بیان ہے کہ بشرا بی بی کی سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ بشرا بی بی احتجاج میں عام کارکن کی طرح شامل ہوئی ہیں۔ بشرا بی بی کے بارے میں خان صاحب نے بھی کہا اور ان کا اپنا سٹیٹمنٹ بھی ہے، وہ بشرا بی بی کا کوئی ارادہ نہیں ہے سیاست میں حصہ لینے کا، اور پاکستان تحریک انصاف کے سارے ورکر سپورٹر بھی شامل تھے، تو بی بی ہونے کے ناطے سے انہوں نے وہ اس میں پارٹیسپیشن کی ہے، وہ آئندہ بھی پارٹیسپیٹ کرے گی اگر وہ چاہتی ہے۔ باقی جہاں تک ان کا رول ہے پولیٹیکلی، تو وہ پہلے کہہ چکی ہے کہ میں پالیٹکس میں نہیں ہوں، اور اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پالیٹکس میں آپ ان کو ڈریو نہ کریں۔ بیرسٹر گوہر کی وضاحت اپنی جگہ، لیکن بانی چیئرمین کی فیملی پارٹی فیصلوں کو متاثر کسی حد تک ضرور کرتی ہے۔ علیمہ خان بانی چیئرمین کی گرفتاری کے بعد مسلسل میڈیا پر آ کر بانی کی صحت، رہائی اور پارٹی کے لاہے عمل پر بات کرتی رہی۔ 24 نومبر کے احتجاج کی کال کا اعلان بھی علیمہ خان نے کیا تھا۔ آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارا اگلا مستقبل میں ہم نے مارشل لاء کے اندر رہنا ہے یا ہم نے آزادی میں رہنا ہے۔ اور 24 تاریخ عمران خان نے آج اسلام آباد کے لیے کال دے دیا، اور یہی ان کی جو پوری سٹیٹمنٹ تھی، یہ میں نے آپ کے پاس ان کا پیغام پہنچا دیا۔ اب بات کرتے ہیں بشرا بی بی کی۔ ناظرین، بشرا بی بی نے پاکستان تحریک انصاف جو ہے مانے یا نہ مانے، انہوں نے سیاست میں اپنا ایک رول اب ضرور بنا لیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ 24 نومبر کی احتجاجی کال سامنے آنے کے بعد بشرا بی بی نے خیبر پختونخوا میں بیٹھ کر پارٹی کے تنظیمی معاملات اور احتجاج کی اسٹریٹجی کو کسی حد تک لیڈ کیا۔ پھر احتجاج سے 2 روز قبل ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں سعودی عرب سے متعلق متنازع بات کی، اور ہر طرف واویلا مچ گیا۔ خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے، تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا، ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو، اور ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ آپ یقین مانیے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں ڈالنا شروع کر دیا، اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا۔ احتجاج کے روز بھی پی ٹی آئی میں 2 آرا تھی کہ سنجانی کے مقام پر کاروان کو روکا جائے یا آگے بڑھایا جائے۔ پارٹی کے اندر سے ہی خبر آئی کہ بانی چیئرمین سنجانی کے مقام پر دھرنا دینے کے لیے راضی ہو گئے، لیکن سب نے دیکھا کہ بشرا بی بی نے کاروان کو لیڈ کرتے ہوئے ڈی چوک تک پہنچا دیا۔ پھر کیا ہوا، یہ ساری کہانی آپ جانتے ہیں۔ حکومتی آپریشن کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے، احتجاج ختم ہو گیا اور تنقید کا دھارا بشرا بی بی کی طرف مڑ گیا، لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا کہ پارٹی رہنما بشرا بی بی کو ڈیفینڈ کرتے نظر آئے۔ بشرا بی بی کا رول کچھ فائنلائز ہوا ہے کہ اب کیا رول ہے ان کا یا نہیں ہے؟ ان کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے سر، ان کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے۔ اب وہ ایک زوجہ ہے، اپنے میاں کے لیے بالکل ان کا رائٹ ہے، جس طرح باقی سارے لوگ جا رہے ہیں تو وہ اپنے میاں کے لیے کیوں نہ جائیں۔ if she wants to participate in any احتجاج تو she can, she does۔ میں نہیں سمجھتا ان کا کوئی سیاسی رول ہے، اور نہ خان صاحب کی طرف سے کوئی ایسا رول ڈیفائن کیا گیا ہے، اور نہ آج کوئی ایسی بات نہیں۔ اب بات کرتے ہیں مریم ریاض بٹو کی، جنہوں نے گارڈین اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ بانی چیئرمین اس وقت کسی پر بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں کیونکہ پارٹی کے لوگ ڈبل گیم کر رہے ہیں۔ ہمارے شو میں کل انہوں نے رہنماؤں کے نام بھی لے دیے۔ میں نے اس وقت ان پرٹیکولر بات ہو رہی تھی گوہر صاحب کی اور ساتھ بیرسٹر صاحب، پرٹیکولرلی بیرسٹر صاحب، کیونکہ وہ جس طرح سے خان صاحب کی طرف جا رہے تھے، اور بات یہ ہو رہی تھی کہ خان صاحب نے تو کلیئرلی بتا دیا تھا کہ کیا 4 کنڈیشنز ہیں، 4 یا 5، اور صرف ان پہ بات ہوگی۔ خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میرے پاس جگہ چینج کرانے کے لیے آئیں آپ، یہ تو میں نے یہ بولا کہ ان کو جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب خان صاحب کی ڈائریکشنز بہت کلیئر تھیں تو ان کو جس نے بھیجا ہے تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں لیڈر کی فیملی کا سیاست میں کردار کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی لیڈرز کے بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں سیاست میں ان ہیں۔ اس لیے اگر پی ٹی آئی میں بھی بانی کی قید کے بعد جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس میں بہن اور اہلیہ کا کردار کوئی اچھمبے کی بات نہیں۔
लेकिन अलीमा खान और बुशरा बीबी की कही गई बात डोमिनेट जरूर करती है। बाकी रहनुमाओं का बयान कुछ हद तक पीछे चला जाता है जब फैमिली गुफ्तगू करती है। आज भी पीटीआई में जो सूरत हाल है, इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि फैमिली मुकम्मल तौर पर सियासत से आउट है। बैरिस्टर गौहर की आज की वजाहत एक तरफ और ये कह देना कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हालिया वाकयात से मुताबिकत नहीं रखता, क्योंकि बाज़ औक़ात नाज़रीन एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और हमने पिछले चंद माह में देखा है कि बुशरा बीबी हो या अलीमा खान, पीटीआई की सियासत और बानी के अहकामात खुलकर कारकुनों और अवाम तक पहुंचाती हैं, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो पहले भी कहा है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है। अब आगे देखते हैं कि बैरिस्टर गौहर और बाकी की जो क़यादत है वो कैसे बानी की हिदायत को बराह रास्त आवाम तक पहुंचाते हैं, क्योंकि माजी में तो अडियाला जेल के बाहर जब फैमिली का कोई मेंबर बात करता है उसके बयान की अहमियत ज्यादा हो जाती है। यहाँ तक कि टी चौक पहुंचने का सेहरा भी फैमिली के ही एक मेंबर के सर है, ना कि पार्टी क़यादत।